اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ طہارت اور نجاست کے چیپٹر میں چل رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ بیت الخلاء کے احکام اور استبراء کے احکام اور استنجا کے احکام بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے رفع حاجت کے ٹائم کچھ امور جو ہیں وہ مستحب ہیں اور کچھ امور جو ہیں وہ مکروہ ہیں۔ تو یہ جو مستحبات ہیں اور مکروہات ہیں یہ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ امور کے جو مستحب ہیں یا مکروہ ہیں یہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مکروہ کی کیا ڈیفینیشن ہے اور مستحب کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، جب انسان بالغ ہوتا ہے اور جن احکام شرعیہ سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ 5 ہیں، یعنی دن میں آپ جو بھی فعل انجام دے رہے ہیں، جو بھی عمل آپ انجام دے رہے ہیں وہ ان 5 افعال میں سے کوئی ایک فعل ہے۔ یا آپ واجب انجام دے رہے ہیں، یا آپ مستحب انجام دے رہے ہیں، یا آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا آپ مکروہ انجام دے رہے ہیں، یا آپ مباح انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ 5 فعل ہیں جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ واجب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ واجب ہر وہ عمل جس کا انجام دینا انسان پر فرض ہے، یعنی واجب ہے اور اس کے ترک کرنے پر سزا ملتی ہے، اور اس کے انجام دینے پر ثواب ملتا ہے، اسے واجب کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، اور اسی طرح باقی واجبات بھی۔ تو یہ میننگ ہے واجب کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مستحب، ہر وہ عمل کہ جس کو انجام دینا انسان پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس میں موجود بہتری اور اصلاح کے پہلو کے اعتبار سے انسان کے حق میں اسے انجام دینا بہتر ہے، کیونکہ اس میں بہتری ہے، اس میں اصلاح کا پہلو ہے۔ اور اگر انسان اس مستحب عمل کو قصد قربت کے ساتھ انجام دے تو ثواب بھی ملتا ہے، جیسے صدقہ ہے۔ اگر آپ صدقہ قصد قربت سے دیں گے تو یہ مستحب ہوگا۔ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہاں پر میں صدقے کے حوالے سے بحث نہیں کر رہا۔ اسی طرح مومن کی حاجت پوری کرنا قصد قربت کے ساتھ، اس میں ثواب ہے اور یہ مستحب ہے۔ تو یہ ہے مستحب کے میننگ۔ تیسری جو ہے وہ اصطلاح ہے وہ ہے حرام۔ حرام کے کیا میننگ ہے؟ ہر وہ عمل کہ جس سے اجتناب کرنا انسان پر فرض ہے اور ضروری ہے، اور اللہ تعالی کی ذات نے اسے انجام دینے سے روکا ہے، اور اگر اس عمل کو انجام دیا تو سزا ملے گی، اس کو فقہ کی اصطلاح میں حرام کہا جاتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، مومن کی غیبت کرنا، یہ حرام ہے۔
چوتھی جو ٹرم آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ مکروہ ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس سے اجتناب کرنا فرض تو نہیں ہے، جس سے بچنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس عمل میں موجود مفسدہ جو ہے کی وجہ سے اسے ترک کرنا بہتر ہے، جیسے فضول باتیں کرنا۔ یہ حرام تو نہیں ہے اگر لہو و لعب نہ ہو، لیکن مکروہ ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، بہتر ہے اسے ترک کیا جائے۔ اور پانچویں جو اصطلاح ہے وہ ہے مباح۔ مباح ہر وہ عمل جو انسان اپنی حیات اور اپنی امور کو، انسانی حیات کو چلانے کے لیے بغیر قصد قربت کے انجام دیتا ہے، جیسے ورزش کرنا، کھانا پینا۔ تو یہ جو امور ہیں ان کو انجام دینا، نہ ہی اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر گناہ ہے، جسے آپ 50-50 کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 اصطلاحیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ واجب کے کیا میننگ ہے، مستحب کے کیا میننگ ہے، حرام کے کیا میننگ ہے، مکروہ کے کیا میننگ ہے، اور مباح کے کیا میننگ ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اپنی اصل جو بحث ہے، اصل جو ہم بحث کر رہے تھے اس کی طرف لوٹتے ہیں کہ رفع حاجت کے ٹائم چند امور جو ہیں وہ مستحب ہیں، اور مستحب کے میننگ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ بیت الخلاء کے کچھ مستحبات ہیں جن کو علماء نے، فقہا نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، جن کو علماء نے، فقہا نے ذکر کیا ہے، ان میں ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ رفع حاجت کے ٹائم آپ ایسی لوکیشن اور ایسی جگہ اختیار کریں کہ آپ کو کوئی شخص نہ دیکھ رہا ہو، یہ مستحب ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ سر کو ڈھانپنا یا نقاب کرنا۔ اگر آپ نقاب بھی کر لیتے ہیں تو یہ سر کے ڈھانپنے کے مترادف ہوگا اور یہ مستحب کنسیڈر کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو ظاہر کرتے وقت جو ہے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ چوتھی چیز جو مستحب ہے، کچھ منقولہ دعائیں ہیں، اس منقولہ دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ پانچویں چیز جو مستحب ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، یہ مستحب ہے، اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا، یہ مستحب ہے۔ آخری جو چیز مستحب ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور سونے اور ہم بستری سے پہلے پیشاب یعنی یورین کرنا مستحب ہے، اور منی نکلنے کے بعد پیشاب اور یورین کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ کچھ امور تھے کہ جو رفع حاجت کے ٹائم مستحب ہیں۔ ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ وہ امور کہ جو رفع حاجت کے ٹائم مکروہ ہیں۔ سب سے پہلا چیز جو مکروہ ہے، سڑک پر رفع حاجت کرنا، روڈ پر رفع حاجت کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح پھلدار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا مکروہ ہے، اور ایسے مقامات پر بھی رفع حاجت کرنا مکروہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ رفع حاجت کریں گے تو لوگ آپ کو لعن طعن ملامت کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پبلک پراپرٹی میں، کسی اور کی ملکیت میں رفع حاجت کرنا اس کے مالک
کی اجازت کے بغیر یہ حرام ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ پھلدار درخت کے نیچے، اگرچہ یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، پھر بھی اس کے نیچے جو ہے وہ رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ دوسری جو چیز مکروہ ہے، سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی شرمگاہ کو کسی چیز سے ڈھانپ لیں تو پھر ایسے بیٹھنا مکروہ نہیں ہے۔ ہوا کے مخالف رخ پر پیشاب کرنا، یورین کرنا، یعنی جس مخالف رخ پر جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے اس طرف جو ہے وہ پیشاب کرنا، یورین کرنا، یہ مکروہ ہے۔ چوتھی چیز جو مکروہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ سخت زمین پر پیشاب کرنا کہ جس سے چھینٹے اڑیں، یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ حیوانات اور حشرات کے بلوں میں پیشاب کرنا، یورین کرنا مکروہ ہے۔ پانی میں پیشاب کرنا، خاص طور پر جو پانی کھڑا ہے، رکا ہوا ہے، اس میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ رفع حاجت کے وقت، رفع حاجت کے ٹائم کھانا پینا مکروہ ہے، یعنی اگر آپ کھائیں گے یا پیئیں گے تو یہ مکروہ عمل آپ انجام دے رہے ہیں۔ رفع حاجت کے ٹائم دنیاوی بات کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اضطراری حالت ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ یا ذکر خدا کرتے ہیں، آپ کوئی دنیاوی بات نہیں کرتے تو وہ مکروہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری جو چیز مکروہ ہے اور انتہائی مور امپورٹنٹ ہے، پیشاب اور پاخانہ کو روکنا مکروہ ہے، اور اگر بدن کے لیے مکمل طور پر نقصان دہ ہو اور مضر ہو تو اس کا روکنا حرام ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے چند مستحبات ذکر کیے اور چند جو ہے وہ محرمات ذکر کیے۔ تو ابھی آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو مستحبات اور مکروہات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، کیا ان کا مستحب ہونا اور ان کا مکروہ ہونا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ یہ ہمیشہ جو ہے وہ فقہ میں ہر چیپٹر میں یہ بات آئے گی، لہٰذا آج جو ہے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو ہے وہ کیا ان امور کا جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں مستحب ہونا یا مکروہ ہونا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں اس جواب کی طرف آؤں، آپ کے سامنے تمہید کے طور پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر فقہا کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے، بعض فقہا قائل ہیں کہ واجب اور حرام کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں معتبر دلیل چاہیے، ہمیں قوی دلیل چاہیے، ہمیں ٹھوس دلیل چاہیے واجب اور حرام کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ واجب میں حکم الزامی ہے کہ حتماً آپ نے اس فعل کو انجام دینا ہے، اور حرام میں بھی حکم الزامی ہے، حتماً آپ نے اس کو ترک کرنا ہے اور آپ نے اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ لہذا بعض فقہا قائل ہیں کہ حرام اور واجب کو ثابت کرنے کے لیے معتبر، قوی دلیل، ٹھوس اور مضبوط دلیل چاہیے، لیکن مستحب اور مکروہ کو ثابت کرنے کے لیے معتبر دلیل نہ بھی ہو، ضعیف دلیل بھی ہو، تب بھی جو ہے وہ مستحب اور مکروہ ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ مستحب یعنی بہتر ہے، مناسب ہے کہ آپ اسے انجام دیں، مصلحت اس میں ہے،
مکروہ یعنی مناسب یہی ہے کہ آپ اسے ترک کریں، لیکن حکم الزامی نہیں ہے۔ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ جب حکم الزامی نہیں ہے تو اگرچہ دلیل ضعیف ہی کیوں نہ ہو تب ہی مستحب اور مکروہ ثابت ہو جائیں گے۔ واجب اور حرام کے لیے جو ہے وہ معتبر دلیل چاہیے، یہ بعض فقہا کا نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بعض فقہا ہیں، جو مشہور فقہا ہیں، جیسے استاد الفقہا السید الخوئی قدس اللہ روح الزکیہ اور المرجع الاعلی آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ قائل ہیں کہ نہیں، مستحب اور مکروہ کے ثابت کرنے کے لیے بھی معتبر دلیل چاہیے، کیونکہ مستحب اور مکروہ حکم شرعی ہیں۔ یعنی حکم شرعی کے کیا میننگ ہے؟ جب آپ کہتے ہیں فلاں چیز مستحب ہے تو اس کے میننگ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحب ہے۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں چیز مکروہ ہے تو اس کے میننگ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہے۔ لہذا استحباب مستحب کو بھی ثابت کرنے کے لیے ٹھوس اور مضبوط دلیل چاہیے۔ مستحب حکم شرعی ہے، مکروہ حکم شرعی ہے، جیسا کہ حرام حکم شرعی ہے، واجب حکم شرعی ہے، یہ سب حکم شرعی ہیں، سب کے لیے معتبر اور ٹھوس دلیل چاہیے۔ لہذا اگر دلیل ضعیف ہوئی تو اس سے مستحب اور مکروہ ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز مستحب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحب ہے، فلاں چیز مکروہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہے۔ جیسا کہ غسل جمعہ ہے، غسل جمعہ کے مستحب ہونے پر ہمارے پاس معتبر دلیل موجود ہے، لہذا ہم اس نیت کے ساتھ جمعے والے دن غسل کریں کہ یہ مستحب ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ہمارے پاس ٹھوس اور معتبر دلیل موجود ہے۔ لیکن غسل نیروز جو ہے، نیروز والے دن کا غسل، اس پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل، معتبر دلیل نہیں ہے۔ ہاں بعض روایات میں وارد ہوا ہے لیکن ان کی سند فار ایگزامپل مثال کے طور پر ضعیف ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غسل نیروز مستحب ہے اور ہم اسے مستحب کی نیت سے انجام نہیں دے سکتے، اور اگر ہم جو ہے وہ مستحب کی نیت کے ساتھ ہم کہیں گے کہ غسل نیروز مستحب ہے، اگر ہم یوں کہیں گے در حالانکہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہے، کوئی معتبر دلیل بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں گویا کہ ہم بغیر علم کے، بغیر یقین کے، بغیر دلیل معتبر کے ہم جو ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، اور جو بغیر علم اور بغیر دلیل کے فتویٰ دیتے ہیں اور خبر دیتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم غسل نیروز اور اس عمل کو اس نیت سے انجام دیتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر مستحب ہے تو یہ تشریع محرم لازم آئے گی، یعنی یہ ہم نسبت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، در حالانکہ مستحب نہیں ہے۔ فلاں چیز مکروہ ہے، در حالانکہ اس کا مکروہ ہونا معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس تمہید کو کلوز کریں تو المرجع الاعلی آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ اس بات کے قائل ہیں، اس نظریے کے قائل ہیں کہ مستحب اور مکروہ کے لیے بھی ہمیں معتبر اور ٹھوس دلیل چاہیے۔
ضعیف دلیل کے ساتھ جو ہے وہ مستحب ثابت نہیں ہوگا۔ اب جو ہے وہ ہم اصل اپنی بحث کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں کہ یہ جو رفع حاجت کے ہم نے بعض مستحبات ذکر کیے تھے اور بعض امور ایسے تھے کہ جو ہم نے ذکر کیے تھے کہ وہ مکروہ ہیں، کیا ان کا مستحب ہونا اور مکروہ ہونا المرجع الاعلی آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ کے ہاں ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض کا مستحب ہونا اور مکروہ ہونا تو ثابت ہے، لیکن بعض کا مستحب ہونا اور مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ فقہا جو ہے وہ ان مستحبات کو اور مکروہات کو ذکر کرتے ہیں۔ لہذا ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان مستحبات کو انجام دیں یا نہ دیں؟ ایک چیز کو فقہا نے مستحب ذکر کیا ہے، لیکن اس کا مستحب ہونا معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہے، تو عملی طور پر کیا میں اسے انجام دوں یا نہ دوں؟ تو اس کا جواب آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ یہ دیتے ہیں کہ جب دلیل معتبر کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو آپ اسے مستحب کی نیت سے انجام نہیں دے سکتے، آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے آپ اسے انجام دیں گے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ رجاء مطلوبیت کے کیا میننگ ہیں؟ رجا ہے امید سے، یعنی اس امید اور احتمال کے ساتھ آپ اس عمل کو انجام دیں گے، اس امید اور احتمال کے ساتھ اس عمل کو آپ انجام دیں گے کہ واقع میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ممکن ہے یہ مطلوب ہو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مستحب ہو۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ یہ مستحب ہے، اس رجا اور امید کے ساتھ انجام دے رہا ہوں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل محبوب ہے، مطلوب ہے۔ یہ میننگ ہے رجائے مطلوبیت کے۔ لہذا ان مکروہات کو اگر آپ ترک کرتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اسی طرح اگر ان مستحبات کو آپ انجام دیتے ہیں رجائے مطلوبیت کے ساتھ تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آج جو ہے وہ چند مکروہات اور چند مستحبات ذکر کیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔